اگلی خبر حسن صاحب، برطانوی اخبار فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ اسرائیل نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے حزب اللہ کے ان رہنماؤں کا پتہ لگایا جنہیں وہ کئی سالوں سے تلاش کر رہا تھا۔ اسرائیل نے اسمارٹ ٹیلی ویژن، موبائل فون کے کیمروں اور مائک کے علاوہ ڈیجیٹل میٹرز کی مدد سے گزشتہ ماہ سے شخصیات کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھی ہوئی تھی۔ حزب اللہ اور لبنان سے ہونے والی دیگر سوشل میڈیا پوسٹ بھی حزب اللہ کے لیڈرز تک پہنچنے میں مددگار ثابت ہوئیں۔ تو میں کب سے چیخ رہا ہوں، 33 سال کے وہ مجموعے ہیں کالموں کے، اٹھا کے دیکھ لو۔ سائنس اور ٹیکنالوجی، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے اور کوئی شارٹ کٹ بھی نہیں ہے پورے عالم اسلام کے پاس، یہ یاد رکھنا۔ جو اس کے علاوہ کچھ سوچتا ہے وہ دشمن ہے، جو دوست ہوگا تمہارا تمہیں تمہاری خامیاں اور کمزوریاں بتائے گا کہ کدھر توجہ کی ضرورت ہے۔ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی جب تک تمہارا اوڑھنا بچھونا نہیں، دیکھو بات سنو، ایک زمانے میں ہوتے تھے خود اور ذرا بختریں، اب سائنس اور ٹیکنالوجی خود اور ذرا بختر ہے۔ تمہاری پرفارمنس زیرو۔ اقوام عالم میں چند ملک ہیں جہاں سے ایجادات آئی ہیں، باقی یا تو ایمی فضول کام ہے، دھرتی کا بوجھ ہے، وہ نہیں کرنا۔ اچھا بات کیا ہے؟ اب کے مار 4 چپیڑاں پہیاں او پیا، پھر اٹھ کے کہندا اب کے مار، پھر 2 چپیڑاں پہنیاں ادھر۔ کیا ہے وہ اتنے ملک؟ دیکھو بات سنو، ہمارے ہاں پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو، خاص طور پہ یہ خطہ، پورے عالم اسلام کا حال دیکھ لو یار، خدا کا واسطہ۔ یہ سراج الدولہ، نواب سراج الدولہ فلمیں شلمیں بنی ہے، اور جاؤ کبھی تاریخ پڑھ کے دیکھو، لارڈ کلائیو واز اے کلرک، اس کو اتنی تمیز تھی کہ اس موسم میں بارود کو ڈھانپ کے رکھنا ہے، تے نواب سراج الدولہ صاحب دا بارود گلا ہو گیا سی۔ اب بتاؤ، دیکھو یہ نہیں ہوتا۔ کب اکٹھے تھے؟ تاریخ اٹھاؤ، پوائنٹ کربلا سے لے کے پانی پت تک آؤ۔ بابر کے مقابلے پہ کون تھا؟ ابراہیم لودھی، تہجد گزار آدمی تھا۔ ظہیر الدین بابر میری فیوریٹ شخصیات میں سے ہیں۔ کدھر آٹومنز اپنے لاڈلے ترین بیٹے اور بھائی انہوں نے مارے۔ چلو مغلوں کی ساری تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، صفیس میں دیکھ لو، شیبانی خان نے کیا کیا تھا۔ جاؤ 25-30 سال دیکھو پاکستان، اب عالم اسلام کے پاس کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ یہ مار مار کے اسی طرح بھرکس بناتے رہیں گے، آپ احتجاج کرتے رہیں گے۔ ضمیر جو عالمی ضمیر، اس کو جگاتے رہیں گے، اس نے نہیں جاگنا، وہ پاگل ہیں۔ امیدیں کن سے؟ کسی ایک اسلام میں یہاں ذکر ہوتا ہے چین انج کر دے گا، روس انج کر دے گا، فلانا انج کر دے گا۔ اتنے مسلمان ملک ہیں ماشاءاللہ، ان سے کوئی دیکھو، یہ اسی طرح ہوتا رہے گا اور شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے۔ اگر درد دل رکھنے والے کو 2-4 ملکوں کے لوگ، مسلمانوں کے پاس پیسے کی بھی کمی نہیں ہے، کوئی شہر بنا لو ایک سائنس اور ٹیکنالوجی کا، دنیا کے بہترین پروفیسرز کو 4 گنا زیادہ معاوضے دے کے لے آؤ، ایک نسل پروان چڑھاؤ، لو پروفائل میں بڑھ کے بند۔ اس لیے باقی یہ جو بات آپ کر رہے ہو وہ کیا ہے، یہ ہم سب نہیں جانتے۔ میرے جیسا جاہل جو ٹیکنالوجی پور ہے، میرا تو پچھتاوا ہے زندگی کا۔ مجھے اگر کہیں 8ویں 9ویں 10ویں میں سمجھ آ گئی ہوتی کہ کیا ہے، میں پوری زندگی فوکس کرتا، میں نہ آتا ادھر، کہیں نالائق تھا، پتہ بھی نہیں تھا۔ کوئی ڈھنگ کے بندے پیدا کرو، 2-4 ایک ایجاد تم بڑی کر لو نا۔ میں ایک فضول بات کرنے لگا ہوں، احمقانہ بات کرنے لگا ہوں، اور جان بوجھ کے کر رہا ہوں
کسی مسلمان کے پاس یہ ٹیکنالوجی آ جائے کہ جی ہم کشش ثقل کھینچ لیں گے زمین سے اور اس کا مظاہرہ ہلکا سا کر کے دکھا دیں، کیا ہوگا؟ ایٹم بام وغیرہ ان کی دیکھو یہ ڈیٹرنٹس ہیں، یہ استعمال کرنے کے لیے نہیں ہے، اور جب ہو گیا تو جن کے پاس گودام بھرے پڑے ہیں ایٹم بموں کے، میں محاورتاً یہ بات کر رہا ہوں، تو چھوڑو ٹھیک ہے، وہ اس کو رہنے دو، یہ بڑا دردناک موضوع ہے۔ جی حضرت صاحب، ڈھنگ کے بندے تو پتہ نہیں کب پیدا ہوتے ہیں، پر بعض تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اسرائیل جو فلسطینیوں کے ساتھ کر رہا ہے اس پر چین اور روس خاموش نہیں بیٹھیں گے، آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا کیا خیال ہونا ہے اس میں یار، بات سنو، یہ تجزیہ نگار میں چونکہ تجزیہ نگار نہیں ہوں، تجزیہ نگار کسائی ہوتا ہے، اس کو بکرا دے دو، کہتا ہے کہ اے پٹھ، اے گردن دی بوٹی ہے، اے فلانی ہے، اے پائے نے، اے دے گردے ہے، اے دی کلیجی ہے، یہ اس کی اوجڑی ہے۔ بات حقائق بالکل کچھ اور ہیں۔ بات سنو، پہلے تو یہ سوچ کے ہی ڈوب مرنا چاہیے کہ عالم اسلام پہ جو وقت گزر رہا ہے، یا اگر بہت فلسطینیوں پہ ظلم ہو رہا ہے، جو کہ ہو رہا ہے، تو چین اور روس، اسلامی جمہوریہ بھی شامل ہیں، چین اور روس مدد کو آئیں گے۔ کیوں؟ اگر ان کی دم پہ انہیں اپنی دموں پہ پاؤں پڑتا نظر آیا، دیٹ از دا ڈفرنٹ اسٹوری، ادروائز وائی؟ یہ برادر تو برادر نہیں ہے، تاریخ میں کوئی ہوتا، کوئی برادر شرادر نہیں ہوتے۔ اور یہ تو دیکھو نا تم، عالم کیسی عجیب بات ہے، ہم لوگ بھنگڑے اس بات پہ ڈال رہے ہیں کہ چائنا جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور ایک دن وہ امریکہ کو ریپلیس کر دے گا۔ ہوئے سارا پنڈ مر جائے تو تے چودھری نہیں بڑھنا، امریکہ دی جگہ چین ہو گیا اگر سپر پاور پھر۔ اور یاد رکھنا ایک جملہ، یوتھ میں سے کسی بچے کو یہ یاد رہ جائے تو وہ میرا قرض چکائے، کیا؟ سپر پاور ہزاروں میل دور بھی ہو تو مان نہیں، اگر نیکسٹ ڈور ہو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے ہوش کرو۔ یہ کہنے والے کہ جی چین اور روس اسرائیل کے فلسطینیوں کے خلاف حالیہ اقدامات پہ خاموش نہیں بیٹھیں گے، او بھائی تم بولو گے وہ بھی بول دیں گے، چور نالو پنڈ کالی وہ آ جائیں گے، وہ اگر کہیں بھی کسی بھی شکل میں ریئیکٹ کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ان کے ذاتی مفاد ہوگا۔ باقی 50 سے 55 ملکوں میں کوئی نہیں جس کا تم نام لے سکو، یہی دکھ ہے۔ باقی بس چین اور روس خاموش نہیں بیٹھیں گے، اور صدقے تھیما تھوڑا تو صدقہ بھی اتار دیتا جائے تو کچھ نہیں پڑنا۔ اپنے وہ کیا کہتے ہیں، پے کرے خاکی میں جاں پیدا کرو۔ اقبال اس لیے نہیں ہے کہ اس کی قبر پہ جا کے پھولوں کی چادریں چڑھاؤ، اس لیے ہے کہ اس کے 4 شعر پڑھ بھی لو، ان پہ عمل بھی کر لو، ورنہ بڑکیں بند، نہ یہ کرنا ہے نہ وہ کرنا ہے، نہ بڑکاں بند کرنی ہے نہ کام کرنا ہے۔ کیریکٹر دیکھا ہے اپنا؟ کبھی میں نے کسی چینل پہ، میں کتنے سالوں سے چیخ رہا ہوں، پاکستان کا بحران بنیادی طور پہ اقتصادی نہیں اخلاقی ہے، اس ملک کا پیندا کھا گئے۔ کون؟ یہ ایک ایسا برتن ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان جو 2 طرف سے لیک کر رہا ہے، ٹاپ سے بھی باٹم سے بھی۔ یہ اخلاقی بحران ہے، ورنہ یہ ہو سکتا تھا، بڑے دیانتدار نہ ہوتے، لیکن اگر ایڈیاں ایڈیاں بڑھیاں ڈکیتیاں باہر خرباں ڈالراں دیاں جائیداداں نہ بنا دیں تو پرفارمنس چاہے پوری ہوتی، یہ نوبت نہ آتی کہ جو بچہ پیدا بھی نہیں ہوا اس نے بھی سود دینا ہے۔ ٹھیک ہے حسن صاحب، مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے۔